دوستو آج کے دور میں ہسٹری سے دلچسپی رکھنے والا شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جو ارطغرل غازی کو نہیں جانتا ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان یعنی عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی پر بننے والا سیریل تو آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا۔ سیریل دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یوٹیوب پر ارطغرل غازی کی زندگی سے ریلیٹڈ اور بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھ رکھی ہوں گی، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ارطغرل غازی سے ریلیٹڈ ایک ایسی چیز کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جس کے بارے میں شاید ہی آپ میں سے کسی نے پہلے سنا ہوگا۔ ہم بات کر رہے ہیں ترکی دیش میں موجود لگ بھگ 700-800 سال پرانے ایک مسجد کے بارے میں، ایک ایسی مسجد کے بارے میں کہ جسے ارطغرل غازی نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ ارطغرل غازی سیریل میں اس مسجد کے بارے میں کچھ بھی نہیں دکھایا گیا ہے، لیکن ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مسجد کے بارے میں ارطغرل غازی سیریل میں کچھ نہ کچھ ضرور دکھانا چاہیے تھا۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ارطغرل غازی کی بنائی ہوئی یہ مسجد آج ترکی دیش میں کون سے شہر میں موجود ہے، اور آخر ارطغرل غازی نے یہ مسجد کب، کیسے اور کیوں بنائی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر اس مسجد میں موجود کنویں کا کیا بڑا راز ہے۔ دوستو اگر بات کی جائے اس بارے میں کہ آخر ارطغرل غازی کی بنائی ہوئی یہ مسجد آج کے دور میں کہاں موجود ہے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ مسجد ترکی کے شہر سوغوت میں موجود ہے۔ یہ وہی شہر ہے کہ جس میں ارطغرل غازی کی قبر کے ساتھ ساتھ ایک بڑا میوزیم بھی موجود ہے، جس میوزیم میں آپ ارطغرل غازی کے دور کی بہت ساری اصلی چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ ترکی کے اس شہر کو اس لیے بھی زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہی وہ شہر تھا کہ جس میں ارطغرل غازی اپنے بھائیوں سے الگ ہو کر اپنے آدھے قبیلے کے ساتھ ہجرت کر کے آ گئے تھے، جیسا کہ ارطغرل غازی سیریل کے سیزن 2 میں دکھایا گیا ہے۔ ارطغرل غازی جب اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ اس شہر میں رہنے کے لیے آئے تو انہیں اپنے قبیلے کے لوگوں کے لیے ایک مسجد کی ضرورت محسوس ہوئی، لہٰذا ارطغرل غازی نے ایک غیر مسلم سے جگہ خرید کر وہاں پر اس شہر کی پہلی مسجد تعمیر فرمائی۔ اس مسجد کو عثمانیوں کی پہلی مسجد بھی مانا جاتا ہے کیونکہ یہ سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد تھی۔ اس مسجد کے پاس ہی میں ایک کنواں بھی موجود ہے، جس کی وجہ سے ایک لمبے وقت تک اس مسجد کو کنویں والی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس مسجد اور اس کے پاس ہی میں موجود اس کنویں میں بھی بہت سارے بدلاؤ آتے رہے، کیونکہ دوستو سوغوت ہی وہ شہر تھا کہ جو سلطنت عثمانیہ کی سب سے پہلی راجدھانی تھی، اسی لیے اس شہر پر عثمانیوں کے دشمنوں کی طرف سے بار بار حملے بھی ہوتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے اس مسجد اور کنویں کو کئی بار نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن دوستو جب سلطنت عثمانیہ کے سب سے مشہور حکمرانوں میں سے ایک حکمران یعنی سلطان عبدالحمید ثانی تخت پر بیٹھے تو انہوں نے اس مسجد اور کنویں یعنی دونوں چیزوں کی ہی نئی طریقے سے مرمت کرائی، اور ان دونوں چیزوں کو بالکل ویسا ہی کروا دیا جیسا یہ ارطغرل غازی کے دور میں ہوا کرتے تھے، اور آج تک یہ بالکل ویسی ہی شکل میں موجود ہیں۔ دوستو ارطغرل غازی کی بنائی ہوئی اس مسجد میں موجود کنویں کے بارے میں بھی ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ جب ارطغرل غازی نے یہ مسجد بنائی تھی تو اس وقت یہ کنواں وہیں پر پہلے سے ہی موجود تھا، کیونکہ ارطغرل غازی نے یہ مسجد کنویں کے پاس اس ارادے سے ہی بنائی تھی تاکہ نماز ادا کرنے والے لوگوں کو وضو کرتے وقت پانی نہ ملنے کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن دوستو ارطغرل غازی کے لیے پریشانی کی بات یہ تھی کہ ارطغرل غازی جس نئے علاقے میں اپنے قبیلے کے ساتھ رہنے کے لیے آئے تھے، یہ پورا علاقہ ہی عیسائی دھرم سے تعلق رکھنے والے بازنطینی لوگوں کا تھا، جیسا کہ ارطغرل غازی سیریل کے تیسرے سیزن میں بھی دکھایا گیا ہے۔ وہ سارے بازنطینی لوگ ان ترکوں کے یہاں آ کر آباد ہونے سے بہت پریشان تھے، اور ہر صورت میں وہ ان ترک لوگوں کو اپنی زمین سے باہر پھینکنا چاہتے تھے۔ جب وہ بازنطینی لوگ ارطغرل غازی کے کائی قبیلے کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر باہر نکالنے میں کامیاب نہ ہو سکے تو ان لوگوں نے ایک نئی چال چلی، اور انہوں نے کائی قبیلے کے اس کنویں میں زہر ملا دیا کہ جس کنویں کے پانی کو پورا کائی قبیلہ استعمال کیا کرتا تھا۔ زہر ملے ہوئے پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے اب کائی قبیلے میں بیماری پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں کے اندر ہی کائی قبیلے کے ہر خیمے میں کوئی نہ کوئی انسان ضرور بیمار تھا، اور پھر دھیرے دھیرے یہی بیماری کائی قبیلے کے بہت سارے لوگوں کی موت کا بھی سبب بننے لگی۔ ارطغرل غازی اور کائی قبیلے کے بہت سارے حکیم مل کر بھی اس بیماری کا پتہ کھوجنے میں ناکام ثابت ہوئے، جس کی وجہ سے ارطغرل غازی بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ لیکن پھر ایک دن جب وہ سو رہے تھے تو اچانک سے انہیں خواب میں یہ دکھائی دیا کہ ان کی بنائی ہوئی مسجد میں ایک جگہ پر ہرے بھرے پیڑ اگنا شروع ہو گئے ہیں۔
ارطغرل غازی جب نیند سے جاگے انہوں نے فوراً اس جگہ کو کھودنا شروع کیا جہاں پر انہیں خواب میں ہرے بھرے پیڑ اگتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ 2 سے 3 دن لگاتار اس جگہ پر کھدائی کرنے کے بعد اچانک سے پانی نکل آیا۔ ارطغرل غازی نے جب اس پانی کو دیکھا تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے دل کو اطمینان دینے کے لیے پہلے اس پانی کو خود پیا اور اس کے بعد اس پانی کو اپنے گھوڑے کو پلایا۔ 3 دن تک لگاتار اس پانی کو پینے کے بعد جب ارطغرل غازی کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ پانی صحیح اور اچھا ہے تو انہوں نے اپنے قبیلے کو بھی یہ نصیحت کی کہ وہ پرانے کنویں کا پانی پینے کی بجائے اب اس نئے کنویں کا پانی پئیں۔ اپنے سردار کی نصیحت پر پورے کائی قبیلے نے اس نئے کنویں کا پانی پینا شروع کر دیا۔ اس نئے پانی کو پیتے ہی دھیرے دھیرے پورا کائی قبیلہ اس بیماری سے صحیح ہونے لگا کہ جو بیماری اس پرانے کنویں میں ملے ہوئے زہر کی وجہ سے شروع ہوئی تھی، اور اس طرح سے ارطغرل غازی کے صرف ایک خواب کی وجہ سے پورے کائی قبیلے کو شفا مل گئی تھی۔ دوستو، آج بھی جو لوگ سوگو شہر میں ارطغرل غازی کی قبر پر جاتے ہیں وہ لوگ اس مسجد اور کنویں کو دیکھنا نہیں بھولتے ہیں۔ اس مسجد میں آج بھی 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ جمعے کی نماز بھی ادا کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں 30 دن تراویح کا بھی انتظام کیا جاتا ہے۔ دوستو، کیونکہ ارطغرل غازی کے دور میں اس مسجد میں ایک رواج شروع کیا گیا تھا۔ وہ رواج یہ تھا کہ ہر 100 جمعے پورے ہو جانے کے بعد اس مسجد میں غریبوں کی دعوت کی جاتی تھی اور سارے غریبوں کو بٹھال کر کھانا کھلایا جاتا تھا۔ لگ بھگ 700 یا 750 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ روایت آج تک ختم نہیں کی گئی ہے، اور آج بھی اس مسجد میں 100 جمعے پورے ہو جانے کے بعد غریبوں کو بٹھال کر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔